مشرق والا کنارہ اے اللہ خالی پڑا ہوا اس علاقے میں اس حصے میں آل رسول کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، اس حصے میں بازار کا قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، اس حصے میں دیوبند کے اس علاقے میں اللہ کے رسول کے مہمانوں کی میزبانی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے در ہے وہ اللہ کا بندہ جو آج سیلن کے اندر ایک کچی سی قبر میں سویا ہوا ہے، اس بندے نے اللہ کے سامنے بیٹھے اور اپنا پھیلایا، اپنی جھولی پھیلائی اور رو کر یہ کہا، اے میرے اللہ تیرے توکل پہ تیری مدد کی برکت کا سہارا لے کر یہ عاجز بندہ چاہتا ہے کہ دیوبند کے اس حصے میں بھی ایک ادارے کی بنیاد میں رکھوں۔ میرے پیارے بچوں، اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کی موجودگی میں یہاں اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، جہاں سے آج ایک نہیں دو نہیں میرے عزیز بچوں 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ 17 سال میں تو بچہ قریب البالغ ہو کر بالغ ہوتا ہے، کیا عمر ہے 17 سال کی؟ آج علاقے میں گھوم جاؤ، پھر جاؤ، نکل جاؤ آپ علاقے میں، انڈیا کے اندر چکر لگاؤ، شاید ہی 17 سال کی عمر میں 4000 سے زیادہ فضلہ امت کو دینے والا کوئی مدرسہ آپ کو نہیں مل سکے گا۔ یہ میرا علم ہے کہ اتنی جلدی علماء کو، امت کو اتنے حفاظ، اتنے قرہ، اتنے فضلہ دینے والا یہ ایک مثالی مدرسہ ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف پانی رحمت اللہ علیہ کا اخلاص عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کس انداز سے اللہ سے مانگا ہوگا؟ آج میرے عزیز بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، دارالعلوم دیوبند کے ارد گرد رہنے والے مسلمان نوجوانوں، میرے بھائیوں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج آپ کا یہ دارالعلوم دیوبند امت کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہاں سے بچے جہاں امام بن کے نکلتے ہیں، مؤذن بن کے نکلتے ہیں، یہاں سے حافظ قرآن بنتے ہیں، یہاں قاری قرآن بنتے ہیں، یہاں عالم دین بنتے ہیں، یہاں مفتیان کرام بنتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں جا کر یہ طلبہ وہ کام کر رہے ہیں جسے ہمیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں سے بے ارادہ بھی نکلتا ہے۔ اے اللہ اس بانی مبانی کی رحمت قبر مبارک پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس کے خاندانوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی اولاد کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، اور یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما۔ میرے عزیز بچوں، اکابرین نے یہ کہا ہے کہ جس زمین کے اوپر برسات نہیں ہوتی، جس زمین کے اوپر برسات نہیں ہوتی، پانی کا نظام نہیں ہوتا، وہاں کی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جس گاؤں میں، جس گھر میں، جس شہر میں، جس ملک میں دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بچوں، میری آپ کی مذہبی کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم میرے آپ کے لیے ہی نہیں آیا، یہ پوری دنیا کے لیے آیا، یہ ہدی للناس آیا ہے، یہ ساری دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے آیا۔ اس قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ چند منٹ بات کرنی ہے، غور سے سنو۔ اس قرآن کریم کا جو ساری دنیا کی مذہبی کتاب ہے، ساری دنیا کی ہدایت والی کتاب ہے، جو ہماری مذہبی کتاب ہے، میرے معزز مہمانان اعظام، سامعین کرام، اس کا سب سے پہلا لفظ اقرا ہے۔ پڑھو 6666 آیتوں میں سب سے پہلی آیت میں سب سے پہلا لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بھائیو، عزیزو، آج کہنے والا کوئی کہتا ہے، بولنے والا بولتا ہے کہ جس قوم کی مذہبی کتاب کا سب سے پہلا لفظ اقرا ہے، آخر آج دنیا